اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس وقت شہر اعظم لکھنؤ سے میں امام بارگاہ آصفی سے ابھی چند ہی لمحوں کے بعد یہاں پر 72 تابوت کا پروسیشن ہوگا۔ یہ یاد دلائی جائے گی تمام عالم انسانیت کو کہ ان 72 شہیدوں نے کربلا کے اس میدان سے ایک ایسا پیغام عمل دیا ہے کہ جا کے انسانیت فروغ پا جائے اور انسانیت کو منزل معراج عطا ہو جائے۔ ناظرین، یہ ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن خدیجہ ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں، اور آج تھوڑی ہی دیر کے بعد یہاں سے جو 72 تابوت کا پروگرام جو ہے وہ آپ تمام ناظرین سماعت فرمائیں گے۔ یہ تیغ عرش کی جو نشانی ہے وہ حسین، جو ایک نشان تشنا دہانی ہے وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی ہے وہ حسین، جو ایک صدر جدید کا بانی ہے وہ حسین، جس کا لہو تلا تمہیں پنہا لیے ہوئے، ہر بول میں خون کا طوفان لیے ہوئے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا جلوس 72 تابوت جو آپ کے سامنے ہے، خدا سلامت رکھے ان رونے والوں کو، آپ کو، حسین کے سوگواروں کو، اور انجمن شبیلیہ کے نوجوانوں کو، اس پروگرام کے لیے کتنی محنت و خلوص کرتے ہیں۔ سلامت رکھے وہ مرحومین جو اس دنیا میں نہ رہے، شمس الحسن صاحب وغیرہ، کیسی لکھنوی مرحوم احمد غلام حسین، ان کی درجات بلند ہیں، اور گزارش ہے کہ آپ حسن عمر عشرت رضوی کی صحت و سلامتی کی دعا فرمائیں۔ ارباب اعضاء، سن 61 ہجری کربلا کی زمین پر جو عالمگیر بین الاقوامی انسانیت ساز، حق ساز واقعہ رواں تھا۔ کسی بھی قوم، ملت، ملک، خطے یا زمین، نظریے کا انسان ہوں، آج اس کربلا کے سائے میں سکون کی سانس لے رہا ہے، اور وہ پہچان رہا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صداقت کیا ہے، شرافت کیا ہے، عزم و ارادہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ حسین کی بدولت ہوگا۔ ہر نیک نے اس غیب سے استفادہ حاصل کیا ہے، کربلا سے، چاہے کسی بھی طریقے سے۔ جب انسان زندگی کے مسائل میں الجھ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ اسے نظر نہیں آتا، مگر جب ایک بار وہ امید کی کرنوں کو دیکھتا ہے، کربلا کی تاریخ پر نظر جاتی ہے، تو ایک بار وہ سمجھ جاتا ہے، اور وہ حسین سے مدد مانگ کے اپنے راستے پر چل دیتا ہے۔ وہی حسین جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں کربلا کے میدان میں پیش کر دی۔ آج دنیا کائنات کا اگر سب سے بڑا کوئی انسانیت کا رہبر ہے تو حسین، سچائی، سچ، اہنسا، مانوتا کا اگر درس لینا ہے تو کربلا سے لو۔ کربلا نے درس دیا ہے، سچائی کسے کہتے ہیں، مانوتا اسے کہتے ہیں، حق کیا ہے، اہنسا کیا ہے۔ اور حسین سے پوچھو کہ دیکھو کیا قربانیاں دے کے بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اس ماحول میں بھی حق کا تصور باقی ہے، یہ بھی قربانی حسین کا صدقہ ہے۔ مرحبا اعضاء، وقت کم ہے، لہذا منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ بس سب کچھ حسین نے قربان کرنے کے لیے
اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے، دامن اسلام کو قیمتی گہراتوں سے بھرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، حق کے پرچم کو بدلنے کے لیے، انسانیت کو زندگی کی نئی راہ دینے کے لیے، فکر و نظر میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ارباب ادا حسین نے 28 رجب 60 ہجری کو اپنا وطن چھوڑا۔ یہ حسین کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ یہ انہیں معلوم ہے تو جو غریب الوطن ہے کہ وطن کی کیا محبت ہوتی ہے، اور جب ایام ازاں کا چاند آسمان پہ نظر آتا ہے تو اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ چلے گھر آقا خانہ کرلائے، فاطمہ کا لال مہمان آنے والا، حسین الوداع سب کو کہہ رہے اندری پہ گلستان رسالت رخصت ہو رہا ہے، بہار جا رہی ہے، خزاں کا عالم ہے، در و دیوار رقص البہار ہے، واہ حسینہ کی صدائے فضا میں کھو گئی، حسین رخصت ہو کے چلے۔ سب سے پہلے کہاں ہے؟ نانا کے مزار پر ہے، اور آگے بعد حسین کیا کہتے ہیں؟ تعویذ قبر سے لپٹ کے، اے نانا اب آپ کا حسین جا رہا، اے نانا حسین کو امت رہنے نہیں دے، نانا اب شمع جلانے والا کوئی نہ رہے گا، آپ کی خبر کا مجاور رخصت ہو رہا ہے۔ نانا آپ نے بھی ہجرت کی تھی، حسین بھی کر رہے، مگر نانا آپ ہجرت کے بعد وطن آئے، اب حسین کو مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ ایک بار بھائی بھیا سر بھائی کا سلام آخر لے لو، اے بھیا بھائی اب جا رہا ہے، یہ آخری ملاقات ہے، مرنے والوں سب سے تو رخصت ہو گئے، مگر اب دل تھامیے، اب حسین کس سے رخصت ہو گئے، اب حسین ماں کی قبر کی طرف ہو رہے، مگر اب انداز بدلا ہے، اب حسین گھٹنیوں چل رہے، بس ایک بار آئے تعویذ قبر کو سینے سے لگایا، اب ماں آپ کا حسین آیا، اے ماں کیا حسین کو خدا حافظ نہ کہیے گا، اے اماں یہ آخری زیارت ہے، اماں اب حسین ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اے اماں اب حسین اس طرح رخصت نہ ہوں گے، کیونکہ حسین کو بچپنے کا عالم یاد ہے نا، جب آپ دنیا سے جا رہی تھی سب نے دیدار کیا، میں نے کہا ماں جب تک آپ خود سے نہ بلائیے گا حسین نہیں رخصت ہوں گے۔ اے اماں بند کفن ٹوٹے تھے، ہاتھ بلند ہوئے تھے، قبر سے نکلیے، کلیجے سے لگائیے، اے میرے لال حسین آگے آگے تو، پیچھے پیچھے تیاری ماں جس کی پسلیاں بھی ٹوٹ چکی ہے، تیرے ساتھ رہے گی۔ برما پیادا کعبہ مدینے سے چلا، مکے میں حسین آئے، مکے میں حسین آئے، 3-4 مہینہ قیام کیا ہے، مگر جب وہ منزل آئی حج اس دن تھا، اللہ اکبر۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں اتنے پاپیادے حج کیے، آج وہ زندگی کا آخری حج نہ کر سکتا، بس یہی وہ مقام تھا کہ حجر اسود کا کلیجہ پھٹا، ہائے میرا وارث یہ ہو جا رہا، کعبہ رو رہا ہے، جو سب سے زیادہ تھا وہ حج معلوم، حج مکے سے کچھ لوگ حسین کے ساتھ آئے، برما کا قافلہ اور بڑا، ایک وہ منزل آئی قافلہ رکا، اب جناب مسلم کی تشریف، اب پاس آگے بڑھے، یہ آقا بھیا مسلم کی کچھ خبر نہیں، بہت سارے نے دیکھا سوارا، عباس اسے روکو، کہا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفے سے آ رہا ہوں،
کہا مسلم کی خبر ہے کہ آقا ذرا خیمے کے دور ہٹیے تو بتا رہے ہیں۔ باقا جب میں چلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسی باندھی تھی، لاش اونچی سر ہو بھئی سننا کا حسین تڑپ گئے، خیمے میں کہا زینب مسلم شہید ہو گیا، حسین حسین مسلم کی یتیمہ کو بٹھایا، زانو کو بٹھایا، دست شفقت پھیلا، اس کو دو گوشوارے پہنائے، بچی آل محمد کے گھرانے کی تھی، ایک بار تڑپی اور دست ادب ہاتھ جوڑ کے کہا چچا جان یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ ہی جا رہے، کیا میرا بابا رخصت ہو گیا؟ اے مولا جب سلوک کر رہے ہو تو آگے سکینہ کو ہٹا لیجئے گا، سکینہ بھی یہی سمجھے گی جس کے باپ گزر جاتے ہیں یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ میں کہوں سکینہ یہ کربلا حقیقی جہاں گوشوارے پہنائے نہیں جاتے بلکہ کانوں سے بندے چھینے جاتے ہیں، دست کے شفقت نہیں رکھے جاتے بلکہ رخسار پہ تماچے لگ گئے۔ جزاکم رو لیجئے، یہ رونے ہی کے لیے انتظام کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہار مالیدہ قافلہ چلا بدو محرم حسین والد کربلا ہو جائے۔ ایک بار حسین کا دربار ہوگا، حسین سمجھ گئے کربلا آ گئے، مگر یہ پوچھ کیوں رہے، یہ رہبان کیوں بدل رہے؟ تصدیق کرانا چاہتے حسین، یہ کر لو یہ کربلا۔ اسی لیے کچھ کا مولا رہنما کہتے ہیں عمر کہتے ہیں کہا اے مولا اسے کرب و بلا نہیں کہتے، بس حسین کا دل ٹھہرا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا بنی اسد کی ہے، چل جملے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا کہ یہ زمین تمہاری ہے، میرے ہاتھ بیچ دو اور اس کے بعد میں تمہارے ہبا کروں۔ کہا مولا یہ زمین یوں ہی لے لیجیے، یہ مولا ایک مشورہ ہے یہاں قیام نہ کریے۔ کہا کیوں؟ کہا مولا جس نے قیام کیا بڑی مصیبتیں اٹھائی، یہ بنی اسد حسین تو مصیبت اٹھانے آیا ہے۔ اے ارباب اللہ یہ کربلا حسین کی ذاتی ملکیت کا نام ہے، کسی کے باپ کی یہ پراپرٹی نہیں ہے۔ آج دنیا کربلا کا سب کا کام ہے، بس دو تین وصیتیں تھی بس، زیادہ نہیں۔ کہا اچھا دیکھو تم سے کچھ وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ جب میرا کوئی ظاہر آئے تو 3 دن کا مہمان رکھا۔ یہ مولا یہ 3 دن کی شک کیوں ہے؟ 4 دن کر دیتے، 2 دن کر دیتے، یہ 3 دن کیوں؟ کہا اس لیے جب میرا کوئی ظاہر آئے گا اور جیسے ہی قدم رکھے گا ایک بار وہ تڑپ کے کہے گا ہائے وہی زمین تھی جب میرا مولا 3 دن کا بھوکا کرتا شہید۔ اور دیکھو جب فوج یزید چلی جائے ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں پوریاں رکھیں، پھر عورتوں سے مخاطب، یہ عورتوں اگر تمہارے مرنا ہے تو تم دفنا دینا۔ اب بے کسی کا عالم دیکھیے، حسین بچوں سے کہے یہ بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم لوگ آنا اور کھیلنے کے بہانے مٹھیوں میں خاک لے لیں گے، میرے جس میں انہیں پہ ڈر مسئلہ پہ آتا خیمے لگ گئے فرات کے کنارے، برپا جو ہوئے خیمے اطہر لب دریا، اترے حرم صافی کوثر لب دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا، خوش ہو گئے عباس دلاور لب دریا، شاہ کہتے تھے دریا کو بہت ہم سے قری ہے، پانی مگر اس نے کا قسمت میں بدر مارے۔ اب اور تاریخ گزری، نویں محرم بھی ہوئی، عمر ساتھ سے گفتگو ناتمام، تیروں کی بارش بھی ہو گئی،
ایک شب کی حسین نے مہلت بھی لے لی، بس یہی وہ آخری شب ہے، اب پورے شب کا واقعہ نہیں پڑ رہا، بس عبادت میں گزر رہی ہے۔ بھائیوں کی تمنا ہے کہ آج کی شب ہمارے بیٹے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کہ کل سب شہید ہو جائے۔ ہر بہن چاہتی بھائی رہے، بیٹے چاہتے باپ کا چہرہ دیکھتے رہے، مگر وہاں عبادت ہو گئی۔ فرماتے ہیں حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، بس پہلی سال کے آثار بس کہا کہ جب رات عبادت میں بسر کی شہیدی نے، سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شہیدی نے، دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہیدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہیدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی دیکھا، ارے اب اٹھ کے آزاد ہو کہ شب آخر ہوئی۔ اے علی اکبر آج کے مؤذن تم ہو۔ بھئی حسین نے انداز بدلا، شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ لیلا نے رات بھر جوان کا چہرہ نہیں دیکھا، کم سے کم وہ ماں آج بیٹے کی آواز سن لے۔ بس علی اکبر نے اذان دی، نماز شروع ہوئی، تیروں کی بارش، یعنی جنگ مغلوبہ حملہ اولا 45 باوفا شہید ہو گئے۔ بس اب حسین کا کیا باب اعضا خاک اڑائیے، گریبان چاک کریے، سینے پہ ہاتھ رکھیے، کہ اب حسین سے ایک ایک وفادار جدا ہو رہا، ایک ایک ناصر رخصت ہو رہا۔ سب سے پہلے کہو مسلم ابن اوسجا، ضعیف العمر ہے، عابد شمزندہ، اللہ و رسول کے خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے تحجد کرنے والے، حسین پر اپنی جان کیسے کیسے لوگ قربان کر رہے ہیں۔ یہ ضعیف العمر صحابی آیا، حسین سے اجازت لی، لینے کے بعد مولا نے رخصت کیا، میدان کارزار میں پہنچے۔ انداز دیکھیے، رجب پڑھ رہے کہ جب تک جان میں جان رہے حسین کی نصرت سے پاس، اور اگر تلوار کا قبضہ ٹوٹ جائے گا اللہ اکبر تو پتھروں سے میں جہاد کروں گا۔ ہاں باب اللہ یہ گیا، مگر ہاں منزل آئی جب حسین کو نصرت کے لیے آواز دی ہے، اور حسین پہنچتے ہیں مسلم ابن اوسجا کے سرحانے۔ ہاں باب ادا کیا کہنا ہے، عمرو بن حجاج میمنہ کی فوج پر حمزے سے شہید کیا، مگر یہ انداز دیکھیے، جا تو رہے مگر حبیب ابن مظاہر سے یہ وصیت کر رہے کہ دیکھو نصرت حسین میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ اب کون؟ جناب عبداللہ بن عمر کلبی، جن کی کنیت ابو ہے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے دیکھیے۔ ہاں شہید یہ ہوئے مسلم ابن اوسجا کے بعد، مگر ہاں ان کی ایک خصوصیت ہے کہ جب آپ کی زوجہ کو خبر ملی آپ شہید ہو گئے، زوجہ میدان میں پہنچی، شوہر کے لاشے کے سرانے بیٹھی تھی، فوجی عزیز نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی حسین کی مظلومی، حسین کی حقانیت دیکھیے کہ کیا مظلومیت ہے اور کیا حقانیت۔ جناب وہب ہے جو نصرانی، جو قرآن پر ایمان نہیں، اسلام پر نہیں، رسول کو نہیں مانتا، کربلا کے جنگل سے جا رہا ہے، 18 دنوں کی بیاہی ساتھ میں ہے، دلہن ساتھ میں ہے، اور یہ حسین کی یہ توفیق الہی دیکھیے۔ اللہ
حسین کے ہاتھوں پر ہی مارا۔ اور اب یہ جذبہ دیکھیے اس ماں کا، اے بہن جاؤ جلد سے جلد اپنی جان و قرآن کا قربان کرو۔ بہن آگے بڑھے، زوجہ نے دامن تھاما، بہن اب جنت میں جا رہے ہو، مجھے تنہا چھوڑ کے جا، چلو اپنے امام کے پاس مجھے لے چلو۔ امام کے پاس آئی، بہن لے آئے، کہ مولا یہ کچھ پوچھنا چاہے۔ کہاں تو جانا ہے پوچھ، کہ مولا ایک وعدہ کو جلا دے، بہن کرے ایک آپ کریے۔ کہا کیا؟ بہن یہ وعدہ کرے کہ اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک میں ساتھ رہا ہوں۔ مولا آپ سے یہ ہے کہ جب میرا والد شہید ہو جائے تو مجھے زینب میں کلثوم کی کنیزی ملے گی۔ بھئی یہ سن کے حسین تڑپ گئے، کہ زوجہ بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا پردہ برقرار ہے اور احترام، بھئی سننا کا حسین تڑپے۔ تجھے نہیں معلوم میری شہادت کے بعد زینب میں کلثوم کی چادریں بھی اٹھیں گی، ہاتھ میں بہت اثر بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی۔ ہاتھ پا گیا جناب قرآن خورے مداری اور صحابی رسول، کیا کہنا ہے پرجوش تقریر۔ یہ سید القرآن کے نام سے مشہور کعب ابن جابر کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ جناب موجب ابن صاحب یہ امام حسین کی کنیز حسینہ کے بدن سے تھے، اور آپ مدینے سے امام کے ساتھ ساتھ آئے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن خالد یہ کوفے کے رہنے والے سچے محب اہل بیت، شروع میں حضرت مسلم کی نصرت کے لیے نکلے، جب حسین عراق کے حدود میں آئے تو آئے امام کی نصرت کی۔ یزید بن زیاد ابو شاہ کندی یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، یہ بھی بڑے بہادر سورما تھے، انہوں نے بھی کئی دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا ہے۔ مجمع ابن عبداللہ مذہبی یہ علی کے صحابی تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شریک۔ جلالہ بن حارث سلمانی یہ بھی کوفے کے باشندے ہیں، مشاہد شیعہ عہد رسول میں موجود تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ جندب بن حجر کندی یہ بھی کوفے کے مشہور شیعہ تھے، حضرت علی کے صحابی بھی تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ساتھ تھے، اور مار رسالوں کے افسر۔ امیہ بن سعد طائی صحابی علی میں ہے، جنگ صفین میں کار نمایاں آپ نے بھی کیا۔ جبلہ بن جبلہ بن علی شیبانی یہ بھی کوفے کے باشندے ہیں، یہ بھی حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے، اور آپ روز عاشوراء حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ جلالہ بن کعب بن حارث انصاری امام حسین کے ہمراہ آپ مکے سے آئے اور حملہ اولیٰ میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ حارث بن عمراء القیس شجاع روزگار عابد و زاہد کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہوئے کر حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ حارث بن نہیان ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام اور خود صحابی علی میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین ہے، راوی حدیث ہیں، روز عاشوراء حملہ اولیٰ میں آپ شہید ہو چکے۔ خلاص بن عمر ازدی یہ بھی اصحاب علی میں سے تھے، زمانہ خلافت میں علی کے آپ پولیس افسر بھی تھے۔ میدان کربلا میں عمر ساتھ کی فوج کے ساتھ تھے، مگر گفتگو مصالحت کے بعد ناکام ہونے پر آپ حسین کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنی جان قربان کی۔ ظاہر بن عمر سلمہ کندی اصحاب رسول راوی حدیث تھے۔
ظاہر کا ہو گیا تمہیں تو چل ہی رہا تھا چلے گئے سارا ہو گیا سعد بن عمیر نہمی عالم دین راوی حدیث صلح کے دوران کربلا وارد ہوتے ہیں اور حملہ اولا میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں شبیب بن عبداللہ حارث بن سری کے صحابی رسول اور صحابی علی جمل جو صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل کیا شبیب بن عبداللہ نیشلی حضرت علی کے صحابی تھے آپ کے ساتھ جنگ جمل اور صفین نہروان کی جنگوں میں شریک ہوئے امام حسین کے ساتھ مدینے سے ساتھ ساتھ رہے اور روز عاشور حملہ اولا میں آپ شہید ہو جاتے ہیں عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری یہ صحابی رسول تھے اور حدیث غدیر کے راوی بھی تھے اور شاہد بھی تھے اللہ اکبر اور مخصوص حضرت علی کے شاگرد بھی تھے اور قرآن کی تعلیم بھی ان سے حاصل کی تھی حملہ اولا میں آپ بھی شہید ہو گئے عبد الرحمن بن عبداللہ بالقدن ارجعی بہادر معزز کوفے کے میں جو 25 ارداشتہ تھے حسین کے پاس بھیجی گئی تھی ان کے بھی دستخط موجود تھے عمار بن ابی سلامہ دارانی یہ بھی رسول خدا کا زمانہ دیتے ہوئے تھے کیا کہنا ہے جمل و صفین و نہروان میں مولا کے ساتھ شریک تھے قاصد بن زہیر تغلبی یہ اور ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے جب امام حسین نے حجاز مراجعت فرمائی تھی تو یہ کوفہ سے تشریف لائے اور کربلا میں نصرت حسین میں حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی یہ قاصد ابن زہیر کے بھائی اور صحابی علی میں سے تھے مسعود بن حجاج تیمی کوفے کے مشہور شیعہ اور شجاع روزگار اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر کے کربلا پہنچے ہیں اور 7ویں محرم کو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مسلم بالکثیر صدفی رسول خدا کا زمانہ دیکھے حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھے پنڈلی پر تیر جب پڑا جس سے وہ کچھ محظور ہو گئے مقصد بن زہیر تغلبی اپنے دونوں بھائی قاصد و قردوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف جنگوں میں شریک ہوئے اور کربلا میں نصرت حسین میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے کنانہ بن عتیق تغلبی باشندگان کوفہ روزگار عابد شبزندگار اللہ اکبر نعمان بن عمر ودی کوفے کے باشندے ہیں اور اصحاب علی میں سے تھے جنگ صفین میں شرکت فرمائی اپنے بھائی حلاس بن عمر ودی کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر آئے تھے اور اس کے بعد حسین کی خدمت کی نعیم بن عجلان انصاری یہ ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے اور صفین میں کار نمایاں انجام دیا تھا یہ تینوں شجاع روزگار تھے اور شاعر بھی تھے عمرو بن جنادہ عمرو بن جنادہ سنیے کربلا کی ماں سے سبق لی ابھی ابھی جنادہ کی شہادت ہوئی ماں کا سہاگ اڑ چکا بچے کو بلا کے ننگی تلوار لگائی امام کہا جا میرے لال حسین کی نصرت کر یہ کربلا کی ماں ہے جب بچہ خیمے سے چلا امام نے دیکھا کہا یہ کس کا بیٹا ہے لوگوں نے کہا آقا یہ جنادہ کا بیٹا ہم ایک بار مولا نے آغوش میں لیا کہا بیٹا کہاں جا رہے ہیں کہا مولا ماں نے بھیجا جہاد کرنے کے لیے کہا یہ بیٹا خیمے میں جاؤ
تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی، بجائے سے ہی سنا وہ تڑپ گئے، یہ آقا کنیز کے ہدیے کو قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کربلا کی مائیں۔ اللہ اب وہ شہید کی شبیہ کا یا جس کی وجہ سے لفظ دوستی زندہ اور وقار دوستی زندہ، اور معنی یہ دوست کیا ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر سے پوچھے۔ حبیب رکھنا نام آسان ہے، عمل کرنا کے دکھانا مشکل۔ یاد رکھیے کہ حبیب کی ایک بار نہیں 2 بار شہادت ہوئی عشق حسین۔ ایک وہ واقعہ بچپن کا یاد کرتے کہ جب رسول نے مظاہر کو دعوت کو بلایا تو حبیب نے حسین کو بلایا، نانا نواسے آ گئے تھے۔ حبیب کو خبر ملی میرے آقا آگا، اشتیاق زیارت میں کوٹھے کے پٹڑے بس گر گئے، اور گرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب رسول آئے اور کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان چن دیا گیا، کہا بسم اللہ۔ حسین نے کہا نانا آپ کا تو میزبان موجود ہے مگر میرا میزبان کہاں؟ ہم مظاہر نے سارے واقعہ بتایا۔ حسین نے جہنماز بچھائی، نماز پڑھ، ہاتھ بلند کیے، دعا کی، اور حبیب زندہ۔ یہ دیکھیے دوسری شہادت کربلا۔ اب یہ حسین کی زندگی ہے۔ اب زینب کے مشورے پر بھیا آپ بھی اپنے دوستوں کو بلائیے، تو حبیب کو خط لکھا ہے، قاصد بھیجا، اور جملہ سنیے، فقیر امام وقت جس کو فقیر لکھ دے کیا اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ حبیب کھانا نوش فرما ہے، دخل الباب کیا، باہر انا قاصد حسین، حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگائے، گھر میں داخل ہوئے۔ کیا وہ حبیب کو جانا نہیں؟ ہر حال میں جانا، یہ زوجہ کا امتحان لے رہے تھے نا۔ زوجہ نے پوچھا کس کا تھا؟ کہا حسین کا۔ کیا لکھا؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کیا آیا تھا؟ کہا میں کیوں جاؤں؟ بھئی سننا تھا، زوجہ کا جملہ سنیے، لے میری چادر اوڑھ کے پائے اور میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں۔ یہ مولا آپ اتنا مظلوم ہے کہ عورتیں نصرت کے لیے جا رہے ہیں۔ بس اب دادا واقعہ نہیں، حبیب چلے۔ حسین نے قلم رکھے ہے، حبیب کا انتظار کر رہا ہے، گر دوڑی جیسے ہی۔ بھائی بار حسین کہتے ہیں علی اکبر آگے بڑھو، یہ بیٹا چچا آ رہے استقبال کرو، بھائی پاس میرا دوست آ رہا ہے، خیر مقدم کرو۔ حبیب آئے، دوست سے دوست گلے ملا، اصحاب میں خوشی، آوازیں بلند ہوئی، یہ خبر زینب کے کانوں میں پہنچی۔ بار زینب کہتی ہے فضا ارے میرے بھائیہ کی طرف کون آ گیا، یہ اتنی خوشی کیوں ہے؟ فضا نے کہا شہزادی مبارک ہو، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے۔ بھئی سننا تھا، کہے زینب جا کے حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا زینب تیرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ بجائے فضا نے یہ کہا، حبیب منہ پیٹنے لگے، خاک پر بیٹھے، یہ وقت آ گیا، اللہ مولا بھی جانا دے دو۔ حسین سے رخصت ہوئے، حبیب آئے اور جان جہاد کیا۔ ایک منزل آئی کہ آواز تھی، دوست دوست کے سرانے پہنچے۔ حسین عجیب جملہ کہتے ہیں، دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین۔ کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا۔ ارباب اعظم مسیب بن یزید رہا۔ اب سنیے کربلا اور سمجھیے یہ حر کون تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ ہے انسانیت، لو سبق سیکھے معنی کا دیکھیے۔ اب مسیب حر کا بھائی ہے، حر تنہا نہیں آیا تھا،
بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، خود بھی ہے، غلام بھی ہے۔ آیا حسین اجازت لی، یہ شہید ہوئے، گئے مولا ان کے بھی سرانے گئے۔ آج مولا کا یہی دستور ہے کہ ایک کی میت کو لا رہے ہیں اور زینب فرش ماتم دکھا، کہ بھائی بھائی پرسہ دے رہے ہیں۔ اور مسیب کے بعد کون ہے؟ حجر بن حر، اللہ اکبر، اور سخت منزل ہے۔ اور کہتا ہے حجر تو جا، اور یہ گئے اور اجازت لی، اور جنگ کی شاندار میں بار آواز تھی، حسین نے بھی آواز سنی اور حر نے بھی سنی۔ اب ظاہر ہے بیٹے کی آواز ہے، ادھر حر بے قرار ہو کے بڑھا، ادھر حسین، مگر حسین حر کے پہلے پہنچ گئے۔ حر نے کیا منظر دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر حسین کے زانو پر ہے۔ اللہ یہ کرم، یہ رحم، یہ انسانیت دیکھیے۔ اس کے بعد حر چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے سر کو حسین کے زانو سے جدا کرے۔ وہ جیسا ہی جھکا، میرا کریم ابن کریم آقا کہتا ہے یہ حر تو کیا مطلب کر رہا ہے؟ ارے کہیں کوئی بات بیٹے کے میت اٹھا، مولا حر پر اتنا کر، مگر وہ وقت یاد کریے گا نا کہ جب علی اکبر کی جوانی آپ کی تنہائی پیری، جوان خون میں ڈوبا، کوئی نہیں اور مونس کیسے میت اٹھائیے گا؟ بدر بابے اب حر، جو حر کون ہے؟ یہ وہ حر جسے راستہ روکا، خیمے ہٹائے، انتہا ہے کہ لجام فرق پہ ہاتھ رکھا، اور مولا نے کہا جا تیری ماں تیرے غم میں کٹے۔ یہ سب کے باوجود شب عاشور جب تو وہی حر اضطرابی پسینے میں تر کانپ رہا، کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے کے باہر۔ باپ بیٹا بڑھا کا بابا یہ کیا حال ہے؟ اتنے شجاع بہادر، کیا کل کی جنگ کے خوف سے آیا؟ کہ نہیں میرے لال، اس کا بازو پکڑا، کہ چل میرے ساتھ، خیمے حسینی کی طرف لائے، کہ میرے لال سن۔ اب اس نے جو لکان لگا کے سنا تو اللہ تش کی آوازیں، بابا جہاں خود پیاس کے نعرے پڑھ، لال حر اس کا ذمہ دار ہے، اب کس منہ سے حسین کے پاس چلا؟ اور تڑپ رہا ہے، ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے، ادھر دین، ادھر عقبہ، ادھر ذلت، ادھر عزت، عجیب کشمکش میں ہے، اور فیصلہ نہیں کر پا رہا، اور رات ٹھلنے والی ہے، بس اور ابھی مضطراب کیسے رہتا۔ بس جیسے ہی علی اکبر کی کان میں آواز پڑی، حر نے فیصلہ کیا، یہ محمد کی آواز آ رہی، یہ رسول کہاں بول رہے؟ حر نے ارادہ بدلا، علی اکبر کی آواز سن کے حر کے مقدر کا سویرا ہو جاتا ہے، آتا ہے چلتا ہے، مگر کس طرح؟ کہ میرے لال ہاتھوں کو باندھ، اس طرح نہیں، چہرے پر اٹکا، نظریں جھکائے، تاکہ گناہگار اور قائدی کی حیثیت سے چلا۔ ابھی چلا قافلہ، کہ چند گام چلے، بار بار نعرہ تکبیر کی آواز پڑا۔ حر کہتا بیٹا یہ نعرہ تکبیر کیوں لگ رہا؟ یہ بابا شہزادہ علی اکبر آ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھا، پھر نعرہ، کہ بیٹا آپ کیا بات کہا؟ ارے عباس سے علمدار آ رہا ہے۔ اس کے بعد نعرہ لگا، حر تڑپ گیا، یہ لال حق کیسا نا؟ کہ بابا ارے آقا حسین آ رہے ہیں۔ در اپنے کو سنبھالنا تھا کہ بھر کوڑے دے گرا اور اپنے سر کو حسین کے قدموں پر رکھا۔ وہ حسین سمجھ رہا یہ حر ہے، مگر اس کے بعد یہ دیکھے انسانیت ہے نا، حر کا نام لے کے مولا نہیں کہہ رہے کہ بھائی تو کون ہے؟ اگر نام لے لیتے نا تو احساس ندامت میں اضافہ ہو جاتا، بھائی تو کون ہے؟ اٹھائے اور گلے لگایا، تو مولا کیا مجھے سے کہا کہ تمہاری رحیم ابن رحیم، کریم ابن کریم، ساقی کوثر سے لگایا۔ اللہ کہتے میں نے بھی معاف کیا، اللہ نے مولا
اب یہ سر جو ہے نا بھاگ کر بس اب اجازت دی. وہ حسین رونے لگے، پر رونے لگے تو ہم تڑپ گئے. مولا رونا تو مجھے چاہیے، یہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کیا بتاؤں، بے کسی کا حال، مایوسی ہے نا. ارے جب تم دشمن بن کے آئے تھے نا تو سیرا کیا تھا، آپ دوست بن کے آ رہے ہو تو حسین تمہیں قدر ہے آپ. وہ حسین نے اجازت دی، خود گئے اور جنگ کی. ایک منزل آئی کی آواز تھی. وہ حسین گھر کے سرانے پہنچے، کہے میرے مہمان، اے میرے مہمان اٹھا. لے حسین آ گئے. ارے تو گھوڑے سے بھی گیا، حسین خبر نہ تھی. اللہ اکبر. یہ جناب خود ارباب اعظم ابو ثمامہ ساعدی. رونے والوں سنو، کربلا سمجھو، حسین کے ساتھ کیسے کیسے لوگ تھے وہ لوگ سنیں. اللہ اکبر. ابو ثمامہ ساعدی، اللہ اکبر، ایسے لوگ ایمان لائے تھے کہ تو میدان جنگ میں جن کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہاتھ اگر تلوار کے قبضے پر ہے تو نظر آسمان پر رکھتے تھے. کہتے مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، دل چاہتا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں. کیا حسین نہیں سمجھ رہے تھے؟ حسین ان کی منزل پہچانوا رہے ہیں. پہچان لو وہ قیمت نماز سمجھ لو. یہ تو ابو ثمامہ ساعدی ابھی دو ایسے وفادار جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی. یہ دنیا کی پہلی اور آخری نماز ہے کہ جہاں امام پیچھے اور مامون آگے. کون؟ جناب سعید اور جناب زہیر قائم. اللہ اکبر. سنیے گا جناب زہیر قائم کون تھے؟ ان کے سنیے، یہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. اور جب حج کے دوران انہوں نے کہہ دیا اپنے غلام سے کہ تو میرا قافلہ حسین کے خیمے سے دور لگانا میرا خیمہ. مگر حسین نے تو حج کیا نہیں. حسین لوٹ گئے. جب یہ آئے تو جہاں پر حسین کا خیمہ لگ چکا اور وہاں جگہ تنگ. اب وہیں زہیر قائم کا خیمہ لگا. جوہری ہیرے کی قدر جانتا ہے نا، ہیرے کی قدر جوہری سے پوچھئے. تلاش ہے جوہر، مقاصد بھیجا اور زہیر قائم کو حسین نے بلایا. اللہ اور زوجہ نے کہا کیا بات؟ کہا حسین کا قاصد ہے. کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب دیا. کہا میں کہہ رہا تھا میرا خیمہ حسین کے خیمے سے دور لگانا. جواب سنیے گا بھائی جو زوجہ ہو. حبیب نے مزاحی نے دیا کہ لو میری چادر اڑ کے تم بیٹھو، میں حسین کے لیے جاؤں. بھئی سننا تھا زہیر قائم آئے اور حسین اور زہیر قائم میں کیا گفتگو ہوئی یہ تو نہیں لکھا، مگر اتنا لکھا ہے کہ جب زہیر قائم واپس چلے تو بالکل بدل گئے اور کہنے لگے اب مجھے کسی دنیا کی دولت نہیں، بس جس دنیا مجھے جس دولت کی ضرورت تھی وہ دولت حسین مل گئے. اور بڑے بڑے تاجر اپنا سارا مال خدا نے اٹھایا، غلام کو آزاد کیا. بس دونوں جوان کھڑے ہو گئے، سینہ سپر بنے. مولا آپ دماغ جب تک ہم برقرار ایک تیر آپ کے جسم مبارک پڑا. حسین نماز پڑھا، جو جوان سینہ سپر بنے ہر تیر کو لوگ گئے. دیکھیں کربلا میں دو طریقے کے مسلمان لائے نا. ایک وہ جو تیروں کی بارش میں نماز کر رہے ہیں، ایک وہ جو نمازیوں پر تیر چلا رہے ہیں. اب یہی فیصلہ کریے حق کی طرف باطل کی طرف. اور نماز کی اب اہمیت بھی ہے. فرحان جب حسین نے نماز تمام کری دونوں وفا زمین پر گرے. حسین آگے بڑھے، ایک زانو پر سعید کا سر، ایک زانو پر زہیر کا سر. اب دیکھیے یہ محبت وہ کیا کہتے ہیں، یہ مولا کیا آپ راضی ہو گئے؟ ہم راضی ہمارا خدا. خدا تم لوگوں کا نام نماز گزار. بس ایک بات جناب سعید کو کچھ حرکت سنیے، حرکت ہوئی کہ سعید کیا رہا ہے؟ یہ مولا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی میرے سرانے آ رہا.
سعید میرے نانا رسول خدا ہے۔ پھر سعید لیٹے پھر اٹھے، سعید اب کیوں ایسا لگ رہا ہے مولا وہ میری داہنی طرف ہے، سعید مبارک ہو میرے بابا ساتھی کوثر۔ پھر سعید لیٹے پھر اٹھے، یہ مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی بھائی جانی بارا کہ میری بھائی حسن مصطفیٰ بس اب پیسہ ہو گیا، اب روئیے۔ اب تو سعید اٹھے تو بے قرار ہو گئے کہ سعید اب کیا بات ہے، اے مولا ایسا محسوس میری پانی کی کوئی موسم آ رہی ہے، سعید میری ماں فاطمہ زہرا تمہیں عمر بن قرہ کعب انصاری جوانی قرہ صحابی رسول سے کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرہ، اور اس کے نزدیک میں تھا روز عاشورہ، نماز و ظہر کے بعد اور میں نے جنگ شروع کی اور تلواریں چلانے کے بعد کے ساتھ آیا۔ نافع بن ہلال اپنے قبیلے کا سردار، کیا کہنا ہے، شعبہ بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلے کا شاکر بن غلام، عابس ابن شبیب شاکری شجاعان روزگار اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں موجود، حنظلہ بن اسد شمامی شیعان کوفہ خوش تقریر خوش آواز اور باب اعظم۔ اب غلاموں کے دیکھیں دو غلام ہیں، ایک ہے جلال جان غلام ابو ذر، جب سب شہید ہو گئے تو یہ آئے اور مولا سے اجازت لے، مولا اجازت تکلف نہیں ہے، بس جلال جان کا جملہ سنیے، یہ تاریخی جملہ ہے، کہتے مولا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں میرا حسن نسب کرنا ہے، میرا رنگ سے ہے، میرے چہرے سے بدبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد جون کا جملہ سنیے کہ تولا صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا، اللہ یہ جون کہہ رہے ہیں امام سے، اللہ بس امام نے اجازت تو دی مگر جون کے جملے محفوظ کریں۔ بھائی جب جون نے آواز دی مولا جون کے سرانے پہنچے، کیا سلوک کیا، اپنا لب مبارک جون کی پیشانی پر رکھا، تیرا احساس ختم ہو جائے، دست دعا بلند کیے، بارنا اس کے حسب نسب کو حوالہ کر دے، پالنے والے اس کے جسم کو مجبور گار کر دے، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، حسین کی دعا قبول وقت نہیں میں بتا۔ دوسرا غلام ترکی جناب بات یہ امام زین العابدین کے حوالے امام حسین نے کر دیا تھا، لیکن غلاموں کی عزت جب اجازت لینے آیا تو مولانا کہا جاؤ تمہارا امام زین العابدین ہے، امام کے پاس آیا کہ اجازت تو ہے مگر تم نے دی، میری طرف سے جہاد کرو، امام کا نیابت غلام کرے، یہ ہے عظمت اللہ اکبر۔ انس بن حارث اسدی یہ صحابی رسول اللہ حدیث، حجاج بن مسروق جعفری کوفے کے محتشم شیعہ صحابی علی، زید بن خالد حمدانی ان کے والد صحابی رسول تھے، عمرو بن جندب خطربی صحابی علی جنگ جمل و صفین میں مولا کے ساتھ، سعد بن حارث حضرت علی کے غلام، یزید بن مخلف اصحاب علی جنگ صفین میں شریک تھے، سہیل بن عمر خشمی ضیف العلوم عابد الرضائی، بس اب بات ہے اب وقت، بس اب روئیے، یا ساتھ تھے بس اب ہے، اب آپ برداشت نہ کر سکے، یہ اصحاب تھے نا، مگر اب جگر کے ٹکڑے آئے، گود کے پالے آئے، آنکھیں کو نور آئے، قلب کے سرور آئے، اب پوری شہادت نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ پوری رخصت، میں اتنا کہہ دینا کافی ہے رونے کے لیے، اے اہل عذاب رخصت اکبر ہے پیغام سے، فرزند بچھڑتا ہے شہ جن و بشر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے، 18واں سال نہ پھولے نہ پھلے ہیں، ارے شادی کے دن آئے
کہے تو مار لے، بات رو لیجیے، پرسا دیجیے۔ فاطمہ کو ان کے پوتے کو برسا دیجیے، اور بابیدہ حسین بھی ہیں۔ سمجھو شریف کے بعد شاہ مشرق ہے تو پرسا جوان بیٹے کا دوسا حسین۔ بس علی اکبر آئے، پوری رخصت نہیں، حسین نے رخصت کیا مگر کر تو دیا رخصت۔ علی اکبر چلے، پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین بھی جا رہے۔ چند گام چلے، بیٹے کو باپ کے قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا، باپ راہوار روکا، مڑ کے دیکھا بابا آ رہے۔ راہوار سے اترا، دستے ادب جوڑے، بابا آپ نے تو اجازت دی تھی۔ وہ حسین نے اپنی جملہ کہا ہے، صاحب نے اولاد کا مجمع ہے، اے بیٹا علی اکبر کلیجے میں آگ لگی میں کہنا، اے بیٹا جا تو رہے ہو مگر موڑ موڑ کے دیکھتے جانا تاکہ نانا کی زیارت ہو جائے۔ باب اعظم جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ گئے ہیں، اور جو اللہ میں پالنے والے تجھے حسین کا واسطہ، اور خیمہ اگاہ کی دوری جا کے دیکھیے کم سے کم 3 کلومیٹر، اور یہ علی اکبر کی شجاعت اتنی دور تک جنگ کر گئے، اور حسین کی غربت بے کسی کتنی دور تک ٹھوکر کھاتے علی اکبر کے علاقے پر پہنچے۔ کیسے حسین پہنچے؟ جنگل بیابان، آنکھوں میں نور نہیں، جمال لال، ہاتھوں سے کمر پکڑے۔ بس آج علی اکبر نے بھی انداز بدلا، اب علی اکبر نے نصرت کے لیے نہیں بلایا۔ جب بچی لگی تھی گھوڑے سے گرے تو کہا یا بابا علیکہ منی سلام، بابا بیٹے کا سلام آخر قبول کریے گا، آنے کی زحمت نہ کریے۔ حسین نے جیسے یہ آواز سنی تڑپ گئے، کمر پکڑی، ہاتھوں پہ یا علی اکبر، اے میرے جوان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، اے بیٹا آواز دو، آواز کے سارے حسین کرے، اے میرے لمبے گیسو والے تیرے نثار، کھائے جی گھر پہ زخم کے بھالے تیرے نثار، اے باپ کی ضعیفی کے پالے تیرے نثار، بابا کو اپنے پار بلا لے تیرے نثار، ارے فرزند فاطمہ کی ضعیفی پہ رحم کر، اے نوجوان باپ کی پیری پہ۔ بیٹا جواب دو، میں بہت بے قرار ہوں، سید ہوں، بے وطن ہوں، غریب الدیار ہوں، اہل جفا تو ہنستے ہیں، میں اشک بار ہوں، آفت میں مبتلا ہوں، بلا سے دو چار ہوں، ارے آپ بولو پہ در سے تشنہ دہانی کا واسطہ، صورت دکھا دو اپنی جوانی۔ بس علی اکبر لیجیے ارباب اعظم، وقت کی کمی ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ علی اکبر رخصت۔ اب کون؟ عبداللہ ابن مسلم۔ اللہ، یہ مسلم کے لاڈلے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، 2 بیٹے مسلم کے پاس، 2 کربلا میں تھے، اور اس ماں سے پوچھے اس کو 4 بیٹے، عبداللہ میدان جنگ کی 95 لوگوں کو واصل جہنم کیا، بدوران جنگ ایک بار آپ کی ہتھیلی پیشانی پر چلی، وہ ظالم نے وہ تیر مارا کہ ہتھیلی پیشانی میں چپ گئی، اس کے بعد ایک سینے پر تیر لگا، گھوڑے سے تشریف لائے، اللہ اکبر، عبداللہ کے بسرانے حسن پہنچے، محمد ابن مسلم یہ جنگ اولا میں شہید ہو گئے تھے، بل جنگ مغلوبہ میں شہید ہو گئے، بار باب اعظم 10 نویں ذی الحجہ کو مسلم کی شہادت ہے، 10 محرم کو بچوں کی شہادت، 11ویں کو یہ قافلہ چلا، جب کوفے میں پہنچا تو ابھی دارالامارہ پر کہ مسلم ہے صدر مسلم۔ میں ایک بار سکینہ نے زینب سے کہا، اے پھوپھی اماں یہ کس شہید کا لاشا، پھوپھی اماں ایک تو بڑا مظلوم لگتا ہے، اے پھوپھی اماں اس سے تو بوئے قرابت آتی ہے۔ میں ایک بار مسلم نے زینب کو سلام کیا، بیمار زنجیر سنبھالے آگے بڑھا، چچا کو سلام کہتا ہے، بس زوجہ مسلم کو خبر ہو گئی یہ میرے والی کی میت ہے، دارالامارہ وہ بیٹھی اور آگے فریاد کر رہی ہے، اللہ اکبر، صاحب
میں خستہ حال فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان۔ بس ارباب اعزاز ایک سوال کر رہے ہیں، ایک غیرت دار زوجہ اپنے خوددار شوہر سے سوال کرتی، آپ تاپ نہ سکیں گے، کیا کہتی؟ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے، وہ خستہ تن وہ مسترب الحال کیا ہوئے، وہ محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے، وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے، ارے چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں، اماں کی زندگی کا سہارا۔ بس اور بات ہے، اب سلسلہ اور بدلا، اب جعفر ابن عقیل جناب عقیل آئے میدان، شاندار جہاد، 1800 لوگوں کو وصل جہنم کیا، عبد الرحمن بن عقیل، عقیل کے دوسرے بیٹے، کیا کہنا ہے کہ بہادر محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، ارباب اعزاز۔ اب عجیب بندے، اب کون؟ اب عبداللہ اور جناب محمد ابن عبداللہ اور یہ کرو زینب کے گود کے پائے، اللہ شب عاشور زینب بچوں کو زانو بیٹھائے تو کہہ رہے یہ بیٹو کل صبح شہادت ہے نا، تو زینب شرمندہ نہ ہو، میرے گود کے پالو، تم بھوکے ہو پیاسے ہو، کمسن و فوج آجا کثیر ہے۔ بچے جب تقریر سن سکے ماں کی تو ننی گنی ماہیں ماں کی گردن میں ڈالی، کہا ماں صبح تو ہونے دیجیے، وہ جہاد کروں گا جس کی مثال نہیں دی، یہ ماں بھوکے ہے پیاسے فوج آجا کثیر ہے، یہ ماں ہماری رگوں میں آپ کا شیر ہے، ہم عبداللہ کے بیٹے جعفر کے پوتے علی کے نواسے حسین اور عباس کے بھانجے سموئی بچے آئے، ماں بیگم ماں اجازت دیجیے، اے ماں میرے دادا میرے نمبر ڈالتے ہم بھی خدا علم ہے، مامو جان سے قلم کرم جائیے، بچوں کو زینب نے بھیا کہ شہادت کے لیے مچلے، یہ بھیا یہ رخصت کریے، حسین جگر کے ٹکڑوں کو اجازت دیتے ہیں، زینب میں دونوں چار جانب فوج شام چلے، کیا قیامت کا جنگ و جہاد، فوراً نے کہا کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا نہ ہوا تو ان پر قابو پانا مشکل ہے، بس دونوں بھائی کا الگ ہونا تھا، ہائے لڑ گئے ظلم زینب کے چاند آ گئے، اتنے میں آواز دیتے حسین ایک طرف گئے عباس، ایک کی میت عباس، ایک کا لاشا حسین لائے، خیمے میں لٹایا، بیویوں نے گھیرا باندھا، شہزادی آگے بڑھی، بیویاں سمجھی زینب لاشوں پر گرنے جا رہی ہے، آؤ پرسا دے، علی کی بیٹی ہے، آگے بڑھی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، خاک کربلا پر پیشانی رکھ دی، سجدہ شکر کیا، پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے کنیز کا ہدیہ قبول کیا، اب جب مامتا کرتی تو کبھی اون کے گیسو، کبھی محمد کے رخسار، یہ میرے لال کیا رات کے سوئے ہو، یہ بیٹو یہ گھر کی تہذیب رہی ہے، بیویاں کب سے آواز دے رہی ہے، ارے رک کے بولو، ادھر میت لے جانا چاہتے تھے بھاگ گئے، زینب آگے بڑھے، بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی جی بھر کے میں بچوں پہ قربان نہیں، جاؤ جاؤ خدا حافظ اللہ۔ بدر اب کون؟ چند جملے، جان حسن قاسم گل بہار، ایک کمسن شہزادہ ہے 13 سال کا، کیا فرفلا جوش شہادت نصرت، قاسم کی آنکھوں سے آنسو، اب وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل بیان کیا ہے، میں ایک بار آنسو کے قطرے بازو پر گرے، تعویذ دے گا بابا کی وصیت کیا ہے، بس اب قاسم تعویذ لے کے آ گیا، قاسم کا دل ٹھہرا،
اب تو حسین ضرور جا سکتے، بس اب مولا نے تحریر دیکھی، اب تک جو حسین روک رہے تھے اب روک نہیں سکتے۔ قاسم کو اجازت تو دی، مگر چچا بھتیجے اتنا مل کے رو کے بس کھا کے گر گئے۔ بیٹے کو گریبان کو بٹھایا، اللہ اکبر، ایک بار گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے کہا چچا جان یہ گریبان کیا چاک، یہ عرب کا دستور ہوتا تھا، جب کوئی یتیم ہوتا تھا نا اس کا گریبان چاک کیا جاتا۔ یہ میرے لال مثل حسین و جمیل ہو، 13 سال کا پھول ستن ہے، شاید کوئی یتیم بھی میں رحم کھا کے تمہیں بچہ چلا آج جہاد کے حقیقت کا کہنا، سینکڑوں کو واصل جہنم کیا، بڑے تنمل نامی بار فور نے ٹوٹ کے حملہ کر دیا۔ قاسم گھوڑے کو سنبھل نہ سکے، آواز دیتی یا موہرگنی، چاچا حسین دوڑے، اس طرح جیسے وہ شیر شکار کے لیے جائے۔ وہ فوجوں نے جب یہ عالم دیکھا، فوجوں میں ایک بھگدڑ مچی، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کا رہبار ادھر، ادھر کا رہبار ادھر۔ قاسم کا پھول ستن تھا، حسین پہنچے، آواز دے رہے میرے لال قاسم، اے قاسم چچا جان ادھر آؤ، چچا جان ادھر آؤ۔ یہ رونے والوں دو جملے سنو رونے کے لیے۔ کربلا میں دو لاشیں پامال ہوئی، ایک حسین کی اور ایک قاسم کی، پر رونے کے لیے فرق اتنا دونوں میں ہے، حسین کی لاش بعد شہادت پامال ہوئی، قاسم کا جسم زندگی میں پامال۔ اب حسین بیٹے کے سرانے پہنچے، لاش کے ٹکڑے میں زمین مقتل پر بکھرے ہوئے ہیں۔ حسین کیا کرے، بات آئی، جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک گٹری کی حجت پشت پر رکھا، خیمہ میں آئے، ام فروہ کو آواز دی، ام فروہ آئی اور کہتی ہے مولا کیا میرے قاسم سے کوئی خطا، کوئی غلطی؟ کہ ام فروہ تمہیں کیا کہے کہ مولا بات تو ضرور ہے، ورنہ آپ سب کی لاش تو لائے اور قاسم کی نہ آئے۔ تو یہ کہنا تھا حسین نے سر جھکا، وہ گٹری ماں کے سپرد کی، اب ان میں جسم نادرین کے ٹکڑے، معادر بھی میرے شاہ، اے میرے قاسم، ارے تیرے جسم کا یہ حال، اللہ اکبر۔ قاسم کے بعد عبداللہ ابن حسن، لیجئے ایک امام حسن کے دوسرے میں ایک عجیب منزل آئے گئے، یہ بھی گئے، درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حسین کو آواز تھی، حسین بھتیجے کی بھی صلاح ہے۔ اب سلسلہ اور بدلا، اب کون؟ محمد ابن علی، یہ کون ہے؟ جناب محمد حنفیہ کے بھائی، اللہ، انہیں جناب حنفیہ کو تو حسین نے کربلا میں چھوڑا، انہیں اپنے ساتھ بعد میں بیٹھا۔ اب سلسلہ اور اب سلام کریے اس ماں کو جو مدینے میں ہے، جس کے شیر کا جوہر کھربلا میں کھل رہا ہے، تو عبداللہ ابن علی، علی کے بیٹے ہیں، ام الولید کے بیٹے ہیں، عباس کے بھائی، ہر بھائی کو عباس جدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عباس نے عثمان بن علی، علی کے دوسرے بیٹے گئے، اب عباس اللہ کے سب سے چھوٹے بیٹے بھائی، ام الولید کے سب سے چھوٹے بیٹے جعفر ابن علی۔ لیجیے ہر بھائی گزر گیا، اب کوئی باقی نہیں۔ اب جب عباس نے دیکھا کہ میرا بھائی ہے، اب کوئی نہیں، اب بس علمدار زندہ رہ گیا، فوج خط، علمدار باقی ہے، سپاہی گلا کٹائے میدان میں۔ بس چند جملے پورا نہ رخصت پڑھوں گا، شہادت میں بار آقا کی خدمت میں آئے، مولا اجازت دے دی۔ اور مولا کہتے ہیں عباس جا تو رہے ہو، تم عباس ہو، ہم حسین ہیں، حسین تمہارا بھی غم اٹھا لے گا، مگر بچوں کی پاس کا کوئی انتظام کرو۔ بس عباس کو اجازت جنگ کی نہیں دی ہے، پانی لانے کے لیے کہا۔ والی کا شیر خیمے میں گیا، فرات لیو اور رخ کیا فرات۔ اب آپ جو لوگ کربلا گئے دیکھیں کہ فرات سے خیمہ گیا کی دوری کا اندازہ لگائیے کہ کتنی دور عباس گئے، وہاں سے پانی لائے، کہاں شانہ دہنا قلم ہوا، کہاں بایا۔ جب آپ جائیے تو جناب کا احساس دیکھیں، تب احساس شجاعت اور احساس وفا ہو، ایسے نہیں۔
اس کے بعد گئے اور خوراک پھری، مشکی بھرا اور عباس راہوار بیٹھے۔ اب عباس کی کوشش ہے کہ کسی طرح پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ ادھر سکینہ پیاسے بچوں کی قیادت کر رہی، انہیں سمجھا رہی، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، پہلے میں تمہیں پانی پلا لوں گی تب میں پی لوں گی۔ علم پڑھا دل پڑھا، علم جھکا سکینہ کا دل دھڑکا، پھر علم بلند ہوا، پھر سکینہ کا دل ٹھہرا، پھر بچوں کو تسلی دی۔ مگر اب یہ سکینہ نے دیکھا کہ بابا کمر پکڑے ہوئے دریا کی طرف اب جا رہے ہیں۔ اب سکینہ کا دل دہلنے لگا، وہ حسین پہنچ گئے۔ باب اعظم کہاں پہنچے؟ حسین جا رہے، راستے میں ہاتھ بھائی کر لیا اٹھایا، پھر دائنا بازو بھائی کر لیا، گود میں لیا، اب پوری شادت نہیں۔ وہ حسین بھائی کے سرانے پہنچ گئے، بچہ جملے کہتے ہیں عباس حسین جا رہے، آنکھیں کھول دو۔ یہ آقا یہ بے دبی ماں، اب تو ہاتھ بھی نہیں جو تسلیم کو اٹھے، آنکھوں میں خون ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حسین نے رومال سے لہو پوچھا، قرآن وفا نے قرآن امامت کی زیارت کی، اور حسین نے کہا عباس اگر کوئی وصیت ہے تو بتا دو۔ معلوم ہے کہ حسین کو اس کے بعد شہادت ہے، تو اس کے بعد بھی کہ وہ وصیت ہے، کوئی ارمان کوئی کھائی؟ ہاں بس آقا ایک وصیت ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے۔ اب سنیے، آپ تو یہی سنتے ہیں نا کہ سکینہ سے شرمندگی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دو وجہ اور ہے۔ افسوس یہ کہ ہم نے عباس کو صرف وفا تک محدود کر دیا، عباس کے علم کا اندازہ نہیں ہے ہمیں، کتنے علم عالم تھے۔ میں تو بچپنے میں ایک کہہ کے دو نہ کہے، اس کے علم کی معرفت کیا ہو کہ عباس یہ جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرا جسم اس لائق نہ رہ جائے گا کہ آقا میری لاش خیمے میں لے جائیں، کیونکہ جیسے ہی عباس گھوڑے سے گرے شمر نے اعلان کیا، آؤ جسے جسے علی کا انتقام لینا ہے لے لو۔ اب کتنی تلواریں ٹوٹی، کتنی پنیزیں برسے۔ دوسری بات عباس سمجھتے تھے میرا لاشا تو آقا لے جائیں گے، مگر جب میرا آقا شہید ہوگا کوئی اس کی میت اٹھا لے گا۔ ارے ازادارو، یہ عالم اس کا ہے جس کے شان قلم ہو گئے ہیں، جو چاہے مرادیں مانگو عباس کے زیر علم اور سب کچھ پوری ہو۔ سنیے، انہوں وفادار عباس تھے۔ اب حسین خیمے میں خونی علم لے آئے، لا رہے، سکینہ سمجھی میرے چچا ہے، وہ خیمے سے دوڑی، ایک بار بابا کے دامن سے لپٹی، بابا علم تو علمدار کا، یہ سکینہ عباس تمہاری مچھلی ہے، کوثر کے کنارے پہنچے، زینب بھی علم رکھ دو، اب علمدار کوئی نہیں، بس 15 منٹ کی زحمت ہو، زیادہ نہیں، اذان کے وقت پروگرام ختم، 15 منٹ، اب کوئی نہیں۔ سنیے، ایک بچہ ہے درخت، اب کون ہے؟ کوئی نہیں، سناٹا ہے۔ اب حسین رن میں حرم الناصر ینصرنا کی آواز تھے، شام کا وقت ہے، مجھے شام غریبہ یاد آ رہی، شاید ابھی کوئی ماں فضا میں اپنے لال کو چولہا بنا رہے، سمجھیے کہ بچے مائیں بچوں کو اسی لیے لائی نا کہ رباب کو پرسانی سور کر دے، خدا ان کی گوجیوں کو سلامت رکھے۔ بس علی اصغر نے جیسے استغاثہ سنا، چولہے سے گرا دیا، خیمے میں گریا برپا ہوا، حسین خیمے میں آئے، بہن رونے کا کیا سبب؟ ابھی حسین زندہ۔ یہ بھیا جب سے استغاثہ آپ نے بلند کیا، علی اکبر اپنے کو سنبھال، علی اصغر اپنے کو سنبھال نہ سکے۔ اب کربلا کی تیز دھوپ، وہ جنگل، وہ بیابان، وہ 3 دن کی تشنگی، وہ نازک دہانی، وہ گل پدنی لو، حسین بچے کو لیے تھا،
بچے کو لیے گھر سے جو نکلے شہریوالا، تھی دھوپ میں تیزی کے حرم ہوتا کالا، دامانے باچے رہے فرزند پہ ڈالا، نکلا کبھی گھر سے تب وہ حسنی والا، ارے روز کام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر، روتا تھا تو چھاتی سے لگانے بس پوری شہادت گئی۔ وہ حسین بچے بلائے ہیں اور سوالے آپ کے پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے۔ وہ ادھر سے جواب عام میں ہرملہ کا تیر ملا۔ اب سنیے گا رونے کے لیے، علی اصغر کا قد کم ہے، تیر کا قد زیادہ ہے۔ لوہے پر جو تیر استعمال ہوتا وہ علی اصغر کے گلے پر، اسی وجہ تو حسین کا بازو زخمی ہوا کہ سارا زور، تیر کا زور حسین نے اپنے بازو پر روکا، نہ گلا فضا کر کے فضاؤ پرواز کر۔ اب بچے کی لاش، اللہ اکبر، حسین ہاتھوں پر لیے، وہ مقام دیکھیے قیامت سے کتنی دور ہے جہاں علی اصغر کو تیر لگا، کتنی دور بچے کو لے گئے اس گرمی میں، اور کتنی دور علی اصغر کی لاش کو لائے۔ اب جب قریب خیمہ پہنچے تب حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِالْقَضَاءِ وَتَسْلِيمًا۔ ایک بار سر جھکایا، رباب کو بچے کو رباب دیکھ کر تڑپی، اے میرے لاؤ کیا اس دل کے بچے ملے؟ بس بس اللہ اکبر، بس پورا نہیں میں پڑھ سکتا وقت کبھی۔ اب ایک بچہ اور ہے، کون؟ عبداللہ ابن حسن، جو خیمے کے در پر بیٹھا، جب دیکھا اپنے چچا کہ گلے پر ایک ظالم تلوار چلا، وہ بچہ دوڑتا پڑا اور دونوں ہاتھ پر وہ تلوار رکے، دونوں ہاتھ اس کے طرف ہو گئے، وہ ہرملہ نے وہ تیر سینے پر مارا، بچہ جائے حسین دے گئے، بار ارباب ہے۔ اب روئیے اور جی بھر کے روئیے، کیوں؟ ایک غریب الوطن کے نام، ایک تشنہ دہن، ایک بے قصد و مسافر، ایک بے کفن۔ اللہ اکبر، جب زور تک حسین 72 کو رو چکے، ایک دوپہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، ارے قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، نلی سی قبر کھود کے اصغر کو رو چکے، سیدانیوں سے آکے کہا شور و شین سے، لو اب زمانہ ہوتا خالی۔ حسین اکبر رضا کہہ کے چلے، سب کو سلام آخر کیا، سکینہ کو گود میں لیا، زائرہ میری بچی سے خبردار رہنا، میری امانت سے ہوشیار، اور جو میری شہادت کے بعد جب پالے محسر ہوں تو سب سے پہلے سکینہ کو پہنا کسی کے لیے، اس کے بعد سنیے چند جملے بسید سجاد کے خیمے میں ہے، اے بیٹا میرے لال، اب میں جا رہا ہوں، بیٹا یہ گھر جانے تم جانو، یہ سائدانیاں تمہارے حوالے، یہ یتیم تمہارے حوالے، یہ بیوائیں تمہارے، ہاں بیٹا ایک بات سنو، جب قائد شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، یہ مولا ہم غلام اس وقت آپ کو یاد رہے جب ہمارا وجود نہ تھا، یہ مولا یہ غلام آپ کے رونے کو آئے، ان کا سلام قبول کریے۔ بس حسین چلے، عجیب بے کسی کس انداز سے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو
کوئی نہیں تب تعمیر کعبہ کوثر کو، حسین چپ کرے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی یہ ماں کے دامن کو، ناصرہ کا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط محل کیا تھا سب بھیا بیٹھیا بس چند جملے لیجیے۔ حسین میدان کارگل پہنچا، خطبہ دیا، حجت تمام، تیروں کی بارش ہونے لگی، مولانا نے ذوالفقار نکالی، جہاد شروع کیا، فوجوں میں اشتراک، یہ مولا تلوار ہوتی ہے، علی اکبر کا باس تھا، علی اصغر کا باس تھا۔ میں یہ کہہ رہے تھے کہ آئی رسول حق کی صدا، تمہاری جرت و ہمت کے مصطفیٰ فدا، جو فرض ہے بیٹا کرو فرض ادا، حسین روک لو شمشیر آبدار خدا، وفائے وعدہ میں اب کیا درم دھرنے کا، ارے نماز عصر پڑھو وقت درم دھرنے کا، بہت پہلے تلوار رکھی نیزے چلے، تلوار سیدہ کا نام عرب میں جھوما، یہ فاطمہ بکری سے آؤ، حسین ملک دلدل سے آئے، زمین گھر پر سر رکھا، امام کہتے سلام الشہید پر، جس کا لاشا نہ گھوڑے کی جیب پر نہ زمین پر، تیروں پر معالیے سر سجدہ الہی میں دلدل حفاظت کر رہا ہے، جب دلدل نے دیکھا حسین شہید، خون سے پیشانی لگی، ترے خیمہ پر آیا، سکینہ تڑپی، اے دلدل میرے بابا، اے بی بی تم یتیم، اے حضرت حجت، اپنے جج کا پرسہ لیجئے، یہ حسینی چینل والے بڑی خدمت کر رہے ہیں، عفت عالم صاحب کی طرف کی سلامی دعا کریے، پالنے والے تجھے حسین کا واسطہ، ان مومنین کو زندہ سلامت رکھ، ان کے آرزو کو برقرار رکھ، انہیں عزت و طاقت دے، انہیں صحت دے، کہ تجارت ترقی ہو، اقتصادی حالت درست ہو، اجتہاد و علم ہو، سب عملی حسین ہو، محب سچے محب اہل بیت ہو جائیں، ہمیں حسین میں معصوم ہے، ماں بہنوں کی آغوش آباد، سب کا صحابت برقرار، ان منتظمین کو سلامت رکھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین ابھی آپ نے سماعت فرمائی امام بارگاہ آصفی سے 72 تابوت کا یہ جلوس پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے کہ انسانیت فروغ پا گئی۔ ان 72 افراد کو سلام ہو ہمارا کہ جنہوں نے اپنی قربانی اور ایثار کے ساتھ انسانیت کے جذبے کو زندہ باد کر دیا۔ ہمارا سلام ان 72 شہداء پر جنہوں نے پیاس کی شدت کے ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ اس مقام تک پہنچایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کو پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنا دیا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ کسی اور پروگرام کے ساتھ خدیجہ ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر جڑیں گے، اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعا میں فراموش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔